السلام علیکم دوستو، نالج ود ارسلان میں خوش آمدید دوستو۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا جو اجلاس 1930 عیسوی میں بمقام الہ آباد ہوا، وہ اس وجہ سے ہمیشہ یاد رہنے والا اجلاس ہے کہ اسی کے خطبہ صدارت میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی مرتبہ ایک آزاد اسلامی ریاست کی صدا بلند کی تھی اور مسلمانوں کے سامنے ایک ایسا نصب العین پیش کیا تھا جسے پورا کر لینے پر ان کے مستقبل کی کامیابی موقوف تھی۔ یقیناً اسی خطبے کو پاکستان کا بنیادی پتھر قرار دینا چاہیے۔ اس زمانے میں ہندوستان کے حالات مسلمانوں کی نقطہ نگاہ سے بڑے ناخوشگوار اور حد درجہ تشویشناک تھے۔ یہاں وہ نظام جاری تھا جس میں مختلف قوموں کے لیے اپنے مخصوص نظریات کے مطابق آزادانہ نشو و نما کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ جو قومیں تعداد میں تھوڑی تھی، ان کی آزادی خطرے میں پڑی ہوئی تھی۔ مسلمان اگرچہ ہر لحاظ سے ایک جداگانہ قوم تھے، لیکن پورے ہندوستان میں وہ زیادہ سے زیادہ ایک چوتھائی تھے۔ ہندوستان متحد رہتا تو ایک چوتھائی آبادی کے لیے اپنی زندگی اسلامی سانچے میں ڈالنے کی کیا صورت تھی۔ انہوں نے مقاصد آزادی کو پیش نظر رکھ کر اکثریت کے ساتھ سمجھوتے کی جتنی کوششیں کی، وہ سب ایک ایک کر کے ناکام ہو چکی تھی۔ وطن کی آزادی کا مطالبہ پیش تھا جس کے لیے مسلمان بے شباہ قربانیاں کر چکے تھے۔ تاہم اگر مسلمانوں کی آزادی کا کوئی بندوبست نہ ہوتا تو کروڑوں مسلمانوں کا مستقبل ختم ہو جاتا اور دنیا بھر میں اتنے مسلمان کہیں آباد نہ تھے جتنے ہندوستان میں آباد تھے۔ صورتحال ایسی تھی کہ نہ تو مسلمان آزادی سے بے پرواہ ہو سکتے تھے اور نہ جانتے بوجھتے ہوئے تباہی کے غار میں گر سکتے تھے۔ اس نازک موقع پر جس رہنما کی ضرورت تھی، اس پر سب کی آنکھیں جمی ہوئی تھیں۔ عین اس وقت خدا نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر وہ کلمہ جاری کیا جو آگے چل کر وہ جہاں کے مسلمانوں کی تقدیر کا فیصلہ بننے والا تھا۔ علامہ مرحوم نے خطبہ صدارت میں حالات کا نقشہ بڑے ہی اچھے انداز میں پیش کیا۔ مسلمان لیڈر اس وقت تک اپنے قومی مسئلے کے حل کی جتنی تجویزیں پیش کر چکے تھے، علامہ نے انصاف کی تعریف کے ساتھ ہی فرمایا کہ جس حد تک میری ذات کا تعلق ہے، میں تو ان تجویزوں سے بھی ایک قدم آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میری آرزو یہ ہے کہ پنجاب، صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک واحد مملکت قائم کر دی جائے۔ ملک کو خود اختیاری حکومت زیر سایہ برطانیہ ملے یا اس سے باہر۔ مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ شمالی و مغربی ہند میں ایک متحدہ اسلامی ریاست کا قیام کم از کم اس علاقے کے مسلمانوں کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ پھر فرمایا، ہندوستان دنیا بھر میں سب سے بڑا اسلامی ملک ہے۔ اس ملک میں اسلام بحیثیت ایک تمدنی قوت کے اسی صورت میں زندہ رہ سکتا ہے کہ اسے ایک مخصوص علاقہ مل جائے۔ مسلمانان ہند کے زندہ اور جاندار طبقے میں اگر یوں ایک مرکزیت قائم کر دی جائے تو اس طرح نہ صرف ہندوستان بلکہ پورے ایشیا کی گتھیاں سلجھ جائیں گی۔ اس زمانے میں مختلف لوگوں نے سمجھا کہ یہ ایک اشاعر کا خواب ہے اور مسلمان اکابر اکثریت کے ساتھ سمجھوتے کی کوششوں میں برابر لگے رہے، لیکن آخر سب کو اسی نقطے پر آنا پڑا جہاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 1930 عیسوی میں پہنچ چکے تھے اور جسے وہ ہندوستان کے مسلمانوں کی تقدیر قرار دے چکے تھے۔ 10 سال بعد علامہ مرحوم ہی کی صدائے حق مسلمانوں کی قومی زندگی کا ترانہ بن گئی۔